لندن کے ایک مایا ناز ہاسپٹل کا وہ فیمس سرجن جن کی انگلیاں مریضوں کو نئی زندگی دینے کی عادی تھیں، آج اپنے ہی گھر کی دہلیز کے سامنے کھڑا ایک نئی جنگ کی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ وہ جانتا تھا اندر جا کر ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ عباس ملک 8 سال پہلے صرف اسپیشلائزیشن کے لیے دیش سے نکلا تھا، مگر پھر نام، رتبہ، شہرت اور وہاں کا لائف سٹائل اسے ایسا بھایا کہ اس نے مڑ کر بھی ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وہ یہ تک بھول گیا کہ وہ ہندوستان میں کسی کو اپنے نام پہ چھوڑ کر آیا ہے۔ اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی ڈاکٹر علینا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ڈاکٹر علینا وہی لڑکی تھی جس سے وہ شادی کرنے والا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی بلکہ لندن کے اس ہاسپٹل کی ایک قابل سرجن بھی تھی۔ عباس کی طرح ہی پریکٹیکل، پروفیشنل اور بالکل اسی کے مزاج کی تھی۔ عباس کو لگتا تھا کہ زندگی کے سفر میں اگر کوئی اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہے تو وہ صرف علینا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا دروازہ پار کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، لاؤنج میں ایک دم عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ فضا میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں تک کو جما دی۔ سامنے ہی صوفے پر دادو بیٹھی تھی، جن کے چہرے پہ پوتے کی 8 سال کی جدائی کے بعد واپسی کی خوشی دور دور تک نہیں تھی۔ عباس کی ماں کے سوا پورے لاؤنج میں موجود کسی دوسرے شخص نے اس سے بات تک نہ کی اور نہ ہی اس کی موجودگی کو سویکار کیا۔ سب کے چہرے اجنبی اور سپاٹ تھے۔ عباس نے ماحول کے اس کھنچاؤ کو محسوس کیا، مگر اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ وہ اپنے پرسکون اور اطمینان سے بھرپور لہجے میں بولا، یہ ڈاکٹر علینا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صوفے پر وراجمان اس کا باپ یعقوب ملک نے ناپسندیدگی اور صدمے سے اپنا سر جھٹکا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کا دبا غصہ ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ اور جس بچی کو تم اپنے نام پہ برسوں سے اس گھر میں بٹھائے ہوئے ہو، اس کا کیا کرنا ہے؟ باپ کے سوال پر بھی عباس کے چہرے پہ ذرا سی شکن نہ آئی۔ وہ میرا پرابلم نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا۔ آپ لوگوں نے زبردستی اسے مجھ پر مسلط کر دیا۔ گاؤں کی ایک ایسی لڑکی جسے نہ میں نے کبھی دیکھا نہ کبھی جانا، آپ نے بنا سوچے سمجھے اسے مجھ پر مسلط کر دیا۔ اتنے ماڈرن فیملی ہے ہماری، لیکن مجھے اپنے لیے جیون ساتھی چننے کا حق تک نہیں دیا گیا۔ کیوں آخر؟ کیا میں کسی پتھر کے زمانے میں جی رہا ہوں جہاں جس کا جب دل چاہے مجھ سے اپنی مرضی کا کام کروا لے؟ وہ بولتا چلا گیا۔ بس کر دو عباس، یعقوب ملک کا برداشت اب جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے صوفے کے ہینڈل پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں منع کرنا تھا تو اسی وقت صاف انکار کر دیتے۔ شادی کی ہی کیوں تھی تم نے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ ایک مرتے ہوئے انسان کے سامنے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بولو تم ان کی بیٹی سے شادی کرو گے یا نہیں، اور اس کنڈیشن میں کیا کہتا؟ میں یہ کہتا کہ نہیں، میں نے یہ شادی نہیں کرنی، تاکہ بعد میں آپ لوگ مجھے ہی سناتے کہ میں بے حس انسان تھا جس نے مرتے ہوئے انسان کی بھی لاج نہیں رکھی۔ عباس پھٹ پڑا۔ یہ بے بسی تب کر لیتے نا، کم سے کم اس بچی کی زندگی تو جہنم نہ بنتی۔ تو اب سنوار لیجئے اس بچی کی زندگی، چن لیجئے اس کے لیے بھی کوئی اچھا انسان جو اسی کی طرح کا ہو، پینڈو، ان پڑھ، جاہل۔ اور میں بھی اپنے لیے چن چکا ہوں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے میں اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو میرا قدم سے قدم ملا کر چل سکے، اور وہ ڈاکٹر علینا ہے۔ ہم دونوں کی سوچ میچ کرتی ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، پریکٹیکل اور پروفیشنل۔ اور میرا خیال ہے جہاں سوچ نہ ملے وہاں رشتہ صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اب مام اور آپ کی سوچ ایک جیسی ہے تو آپ دونوں کی نبھ رہی ہے۔ مگر چاچو اور چاچی وہ کس مزاج کے تھے؟ کیا ان کی پوری زندگی میں کبھی ایک دن بھی بنی؟ چاچو خالی گاؤں ٹائپ کے انسان تھے اور چاچی شہر کی پڑھی لکھی۔ وہ نہیں نبھا سکی نا، تو اسی طرح میں بھی نہیں نبھا سکتا، وہ دو ٹک لہجے میں بولا۔ اس کی باتیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح یعقوب ملک کے دل پر لگ رہی تھی۔ علینا خاموشی سے اس کے پہلو میں کھڑی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ برسوں پہلے بھی عباس اسی طرح ضدی تھا، اور آج 8 سال بعد بھی وہ اپنے باپ کے سامنے اسی پرانی بحث پر اسی اڑیل پن کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یعقوب ملک نے اپنی بھیجی ہوئی مٹھیاں کھول لی۔ بیٹے کے منہ سے اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے ضلالت سن کر ان کا سانس ایک پل کے لیے رک سا گیا، مگر پھر وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ بنا سوچے سمجھے بولنے کی تو تمہیں ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ عباس، کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھے بنا فیصلہ کرنا
تو جیسے تمہاری فطرت ہے، باپ کے خلاف جانا، بڑوں کی بات کو پیروں تلے روندنا، یہ سب تو تمہاری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ اور تمہاری ماں؟ انہوں نے ایک تیکھی نظر حیدر کی خاموش کھڑی ماں پر ڈالی۔ یہ بھی تمہیں تمہاری اس بدتمیزی پر کبھی نہیں ٹوکتی۔ اگر میں کچھ کہنے کی کوشش بھی کروں تو وہ الٹا مجھے ہی سنانے کھڑی ہو جاتی ہے، یعقوب ملک نے طنزیہ انداز میں کہا تو فرحہ بیگم بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ علینا جو کب سے چپ چاپ کھڑی تھی، وہ ایک دم سے یعقوب ملک کے سامنے آئی۔ انکل، میں آپ کے جذبات اور صدمے کو سمجھ سکتی ہوں جو عباس کے اس اچانک فیصلے سے آپ کو پہنچا ہے، لیکن عباس کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ وہ اپنی زندگی، اپنے کریئر اور اپنے فیوچر کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ کیا اسے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے لائف پارٹنر چن سکے؟ یعقوب ملک نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن علینا نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے، امید کرتی ہوں اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن ہندوستان میں میکسیمم خاندان یہ کیوں چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ ان کے فیصلوں کا غلام بن کر ہی رہنا چاہیے؟ آپ انہیں اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، دنیا کا ایک کامیاب انسان بناتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ اپنی زندگی کا کوئی ذاتی اور اہم ترین فیصلہ کرنے لگتا ہے تو آپ اسے بغاوت اور بدتمیزی کا نام دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے بات کرتے کرتے رک کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر سے بات کو جاری رکھا۔ عباس کی بھی اپنی لائف ہے۔ اگر وہ اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے جوڑ کا پارٹنر چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ کسی پر زبردستی کوئی رشتہ مسلط کر کے آپ اسے زندگی کی خوشی نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو عباس نے ابھی سمجھایا، جہاں سوچ اور مزاج نہ ملے وہاں شادیاں صرف ایک عمر قید بن کر رہ جاتی ہیں، جس کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ علینا کی پرسکون مگر گہری بات پر لاؤنج میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ عباس نے گرو سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ یعقوب ملک نے غصے سے برداشت کی انتہا پر تھے۔ پھر یعقوب ملک نے علینا پر ایک تیکھی نظر ڈالی۔ واہ، کیا چنی ہے تم نے لڑکی، بالکل اپنی جیسی بدتمیز، جسے اتنا نہیں پتا کہ آپ اس گھر کی بہو نہیں بنی تو چپ چاپ کھڑی رہتی۔ آپ کو بولنے کا حق کسی نے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی میں کسی کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ میرے گھر کے معاملات میں دخل دے۔ یعقوب ملک کے لہجے میں اب وہ کاٹ تھی جو روح کو زخمی کر دے۔ علینا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن یعقوب ملک نے اسے بولنے کا موقع دیے بنا عباس کی طرف رخ کیا۔ یہ جو لڑکی تم نے چنی ہے نا، تم اسی کو ڈیزرو کرتے ہو، جس میں نہ تمیز ہے اور نہ ہی کسی کا لحاظ۔ اور ایسی پریکٹیکل سوچنے والی لڑکیاں کسی کے درد کو کبھی نہیں سمجھتی۔ جیسے تم بے حس ہو، ویسے ہی یہ ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ پاپا، آپ علینا سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، مہمان ہے وہ ہماری۔ عباس نے علینا کا پکش لینا چاہا۔ اچھا، اب تم اپنے باپ کو اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر بتاؤ گے کہ مجھے کسی سے کیا بات کرنی ہے؟ خیر چھوڑو، تمہیں کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ شادی کا دن بتا دو کس دن کرنی ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں اپنا فرض ضرور نبھاؤں گا، بھلے ہی تم نے اپنے بیٹے ہونے کا فرض کو بھلا دیا ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور رہی میری بچی عاتقہ، تو اللہ پاک اس کا نگہبان ہے، اس نے اس کے لیے ضرور بہت کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ یعقوب ملک نے آخری جملہ سپاٹ لہجے میں کہا، پھر ایک جھٹکے سے پلٹے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عباس نے ناگواری سے سر جھٹکا اور علینا کا ہاتھ تھام کر اپنی ماں فرحہ بیگم کے ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عباس اور علینا کو ہندوستان کے فیمس ہاسپٹل میں 6 مہینے کے لیے بطور کنسلٹنٹ سرجن اپوائنٹمنٹ کیا گیا تھا۔ آج ان کا پہلا دن تھا اور اسی اسپتال انتظامیہ کی طرف سے ان کا بہت اچھا سواگت کیا گیا۔ وہ اسپتال کے ڈین سے ملے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا اور پھر مریض کے راؤنڈ سے فری ہو کر اپنے کیبن میں آ کر چائے پی رہے تھے کہ وہاں کے ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر نے آ کر انفارم کیا کہ انہیں چلڈرن وارڈ کا بھی ایک بار چکر لگا لینا چاہیے۔ عباس اور علینا جیسے ہی بچوں کے وارڈ میں پہنچے اور پیشنٹ بچوں کی رپورٹ دیکھنے لگے، تبھی ایک بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی غریب لاچار ماں نے امید اور ونتی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ممتا سے علینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علینا نے نفرت اور کراہت سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے اسے یوں دھکا دیا جیسے اسے کسی نے چھو کر ناپاک کر دیا ہو۔ وہ عورت سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ علینا نے تیز اور حقارت بھرے لہجے میں اس غریب عورت کو جھڑکا۔ آگے کھڑا عباس چونک کر پیچھے پلٹا۔ اس نے علینا کے چہرے پر پھیلی کراہت دیکھی تو پوچھنے لگا، کیا ہوا علینا، سب ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو عباس، اس دیہاتی جاہل عورت نے مجھے ہاتھ لگایا۔ یہ کیا طریقہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ بیہیو کرنے کا؟ ایسے گندے اور جاہل لوگوں کو تو وارڈ سے باہر نکال دینا چاہیے۔
अलीना ने गुस्से और नफरत से कहा। अब्बास ने अपने जबड़े भींचे। वो अलीना के इस बदतमीजी रवैये पर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया था। बड़ी अजीब हैं आप। जिस कंट्री से आई हैं मुझे तो पता चला है कि वहाँ इन चीज़ों में फ़र्क नहीं किया जाता। वहाँ के तो आप जैसे लोग बड़ी मिसाल देते हैं। पीछे से आती तीखी आवाज़ पर अब्बास और अलीना दोनों चौंक कर पलटे। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने चेहरे पे नकाब रखा था, सीने पर हॉस्पिटल की फाइलें सजाए अपनी गहरी सियाह और चमकदार आंखों से वो अलीना को घूर रही थी। उस नकाबपोश लड़की ने अपनी बात जारी रखी। फिर यहाँ आकर इतना फर्क क्यों? क्या आप कोई मरीज से आई हैं कि आपको कोई हाथ लगा देगा तो आप नापाक हो जाएंगी? कौन हो तुम? और तुम्हें ये पता नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? अलीना उसके खुले चैलेंज पर तिलमिला उठी। क्यों? आपके लंदन के प्राइम मिनिस्टर हैं? या लंदन में आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं ट्रस्ट के नाम पर? उस लड़की ने अब की बार रवानगी से इंग्लिश में पूछा, मगर उसके लहजे में बला का तीखापन और रोब था। अब्बास ने गहरी उत्सुकता और दिलचस्पी से उस नकाबपोश लड़की की तरफ देखा, जबकि डॉक्टर अलीना का चेहरा एहसास तौहीन से एकदम सुर्ख हो गया। डॉक्टर शारिक, क्या यहाँ मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलवाया गया है? मैं आपके पर्सनल रिक्वेस्ट पर यहाँ पे आई हूँ, वरना मुझे ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों कमाती हूँ मैं वहाँ पे। अलीना ने वहीं मौजूद हॉस्पिटल के डीन की तरफ देखा और घमंडी अंदाज में बोली। अब्बास ने बेचैनी से अपने जबड़े भींचे। अलीना का ये घमंडी लहजा उसे जहर लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता उस नकाबपोश लड़की ने दोबारा वार किया। जाहिर है डॉक्टर शारिक को ये पता नहीं होगा कि आप बेइंतहाई बदतमीज हैं, जिन्हें मरीज और उनके घर वालों को ट्रीट करने का बुनियादी सलीका तक नहीं आता, जो लोगों को उनके जाहिर से जज करती हैं। अगर ये सब पता होता तो डॉक्टर शारिक कभी आपको यहाँ अपॉइंट ना करते, क्योंकि हमारे डीन के लिए यहाँ का हर मरीज उनकी फैमिली जैसा है। हमारा ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए फ्री है। यहाँ अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं किया जाता, और यही इस जगह की खासियत है। वो काटदार लहजे में बोली। अलीना गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से सीधी कैबिन की तरफ बढ़ गई। अब्बास ने सहमे हुए मरीजों और डीन को शर्मिंदगी नजरों से देखा और अलीना के पीछे लपका। केबिन के अंदर दाखिल होते ही अलीना का बर्दाश्त फट पड़ा। उस 2 टके की लड़की ने मेरी इंसल्ट की। अब्बास, डॉक्टर शारिक को बोलो से फौरन नौकरी से निकाले, वरना मैं यहाँ एक दिन भी काम नहीं करूंगी। वो चीखी। अब्बास ने बेयकीनी से उसे देखा। अलीना, ये तुम्हारा कौन सा रूप है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा? तुम जानती हो अंकल शारिक कौन है? वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि तुम दोनों इतने बड़े सर्जन हो तो इंडिया में अपने रेस्ट के दौरान 6 महीने हमारे हॉस्पिटल को दो, और तुमने खुद ये बात मानी थी अलीना कि तुम अपना टैलेंट यहाँ दिखाना चाहती हो। मगर मुझे नहीं पता था कि तुम एक गरीब मरीज से इतनी बदतमीजी से पेश आओगी। बहुत डिसअपॉइंट किया है तुमने मुझे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम भी मुझे ये गलत कह रहे हो। उस लड़की ने मुझसे इतनी बदतमीजी की और तुमने एक बार भी उसे नहीं टोका? अलीना ने झुंझला कर कहा। अब्बास ने गहरा सांस लिया और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए नरमी से बोला, अच्छा चलो छोड़ो। चलो प्लीज़ तुम आइंदा से वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि अस्पताल के लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहें, और वैसे भी हम कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं, तो अपना इमेज क्यों ख़राब कर रही हो? तुम एक प्रैक्टिकल लड़की हो तो इसी तरह रहो। किसी की बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अलीना ने नागवारी से सर झटका। अच्छा चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं। पूरे घर वालों के लिए शॉपिंग करते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, और फिर कुछ दिन में हमारी मंगनी भी तो है। मंगनी माय फुट। तुम्हारे घर वालों में से किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। अजीब सा मातम फैला हुआ है वहां पे। क्या सारी जिंदगी हमें इसी तरह गुजारनी पड़ेगी? अलीना चिढ़कर बोली। बिल्कुल नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी समझदारी और अखलाक से सबका दिल जीत लोगी, और आज सबके लिए जब तुम इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जाओगी ना, तो सबके दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाएंगे। अब्बास ने उसे हौसला दिया। अलीना ने सर झटका। वो दोनों खड़े हो गए। उस शाम उन्होंने मॉल से ढेरों शॉपिंग की, घर के हर मेंबर के लिए कीमती तोहफे खरीदे। जब वो दोनों शॉपिंग बैग संभाले मलिक हाउस पहुंचे, तो लाउंज में दादू फरहा बेगम और याकूब मलिक बैठे थे। अब्बास और अलीना सोफे पे बैठकर सबको गिफ्ट दिखाने ही लगे थे कि तभी लाउंज के दरवाजे पर एक मध्यम और सुरीली आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। उन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। लाउंज में एक लड़की दाखिल हो रही थी, जिसने काला अबाया और नकाब पहन रखा था। अब्बास की नज़रें उसकी खूबसूरत आंखों पर जम गई। ये वही हॉस्पिटल वाली नकाब पोश लड़की थी। वो लड़की सीधी दादू के पास आई और बहुत मोहब्बत से झुककर उन्हें गले लगा लिया।
دادو کے چہرے پہ برسوں بعد ایک سچی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دادو سے ملنے کے بعد اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا۔ نقاب کے ہٹتے ہی جیسے لانچ میں اجالا ہو گیا۔ سرخ اور سفید رنگ غزالی آنکھیں اور سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک معصومیت اور بلا کا سکون تھا جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لے۔ یہ عاتکہ ہے، ہماری ڈاکٹر عاتکہ۔ یعقوب ملک نے گرو سے چمکتے چہرے کے ساتھ عباس اور علینا کی طرف دیکھ کر اس کا پریچے کروایا۔ عباس نے بے یقینی اور حیرت کے شدید جھٹکے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ عاتکہ تھی جسے وہ گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی سمجھتا رہا، آج وہ اس کے سامنے قابل ڈاکٹر بن کر کھڑی تھی۔ عباس کو یوں ٹکٹکی باندھی اسے دیکھ تپا کر علینا کے اندر جیسے حسد کی آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ عباس نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی اور کب آئی ہماچل سے؟ یعقوب ملک نے اپنی لاڈلی بھتیجی کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ جی تایا جان، میں صبح ہی آ گئی تھی اور پھر سیدھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ عاتکہ نے اپنے چہرے پہ دھیمی اور دل نشین مسکان سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا حالت ہے وہاں کے؟ یعقوب ملک نے فکر مندی سے سوال کیا۔ کیا حالات ہوں گے تایا جان، بہت برے حالات ہیں وہاں کے۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے وہاں، اور زخمی حالت میں جو لوگ ملے ہیں ان کے لیے پورے طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے سہولیات پوری موجود نہیں ہیں۔ میں تو دیکھ کر اتنی بددل ہو گئی تھی۔ عاتکہ کا لہجہ ایک دم سنجیدہ اور بوجھل سا ہو گیا۔ اف خدایا، نہ جانے ہماری پرشاسن اور ہماری سرکار کیا کرتے ہیں۔ یعقوب ملک نے افسوس سے کہا۔ دادا جی کہتے تھے نا کہ برا وقت ہمیں انسانوں کا اصل روپ دکھائی دیتا ہے۔ اگر پرشاسن اور سرکار ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہاں لوگوں کا جذبہ بالکل الگ تھا۔ لوگ اپنا بستر دوسروں کو دے رہے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، خود کو مصیبت میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ اور یہی تو ہمارے ہندوستان کی اصل خوبصورتی ہے۔ جو بھی ہو، لیکن جب وقت کٹھن پڑے تو ہمارے دیش کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی پرکشش انداز میں بول رہی تھی اور عباس صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بت بنا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی بالکل بھی نہیں تھی جس کی امیج اس نے اپنے دماغ میں کھینچی تھی۔ اچھا چلو باتیں بعد میں کرنا، پہلے میرا بچہ کھانا کھاؤ، صبح سے بھوکی ہوں گی، کم سے کم بتا تو دیتی کہ تم آ گئی ہو، میں ہاسپٹل ہی کھانا بھجوا دیتی۔ فرحہ بیگم نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ او میری پیاری تائی اماں، آپ کیوں اتنی فکر کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھوکی رہ سکتی ہوں؟ بہت ڈٹ کر میں نے کینٹین سے کھانا کھایا تھا۔ شارق انکل نے میرے پہنچتے ہی میرے لیے زبردست ناشتہ آرڈر کر دیا تھا، اور ان کے بیٹے ڈاکٹر سارم بھی تو میرے ساتھ ہی تھے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے سارم کا، وہ بالکل بھی کسی کو کھانے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنے دیتے۔ راستے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کیا نہ کھلا دے۔ میں تو تنگ آ گئی تھی، میں نے کہا سر یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ کے آگے، آپ بس کر دیں، ورنہ اتنا کھلا کھلا کر آپ مجھے موٹی نہ کر دیں۔ وہ لگاتار بولتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں کہا گونجا، یہ تو ہے، سارم واقعی اس معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، اسی لیے تو میں اتنا مطمئن تھا کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے وہاں سارم تھا، ورنہ میں تمہیں اکیلے کبھی اس میڈیکل کیمپ میں نہ جانے دیتا۔ یعقوب ملک مسکرا کر بولے۔ سارم کے ذکر پر نہ جانے کیوں عباس کے اندر ایک شدید جلن کا احساس ابھرا۔ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی عباس سارم سے بہت چڑھتا تھا۔ سارم اور وہ ایک ہی کلاس میں تھے، لیکن صرف 1 یا 2 نمبر کے فرق سے سارم ہمیشہ ٹاپ کر جاتا۔ صرف اس بات کی وجہ سے عباس کی کبھی سارم سے نہیں بنی تھی، اور آج عاتکہ کے منہ سے اس کی اتنی تعریفیں سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن جاگ اٹھی تھی۔ عباس ڈارلنگ، باہر ڈنر کے لیے چلیں؟ علینا نے حیدر کی توجہ عاتکہ پر محسوس کرتے دیکھ تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ اب اور زیادہ اس لاؤنج کا ماحول برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ عباس جیسے کسی گہری سوچ سے جاگا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ علینا کو چینج کرنے کا کہہ کر وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوکے تایا جان، میں بھی کپڑے چینج کر لوں۔ عاتکہ بھی کہتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر عباس نے کپڑے چینج کیے اور وہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ وہ بے اختیار عاتکہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر سڑک کو جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اچانک عاتکہ کے کمرے کے سامنے اس کے قدم خود بخود رکے تھے۔ عاتکہ کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ عباس کی نظر اندر گئی اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ عاتکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ اطمینان سے اپنے ہاتھوں پر لوشن کا مساج کر رہی تھی۔ وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف حسین نہیں تھی، وہ بہت حسین تھی۔ عباس نے مشکل سے خود کو سنبھال کر جھٹکا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔
مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ علینا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پورے ڈنر کے دوران علینا اس سے باتیں کرتی رہی مگر عباس کی غائب دماغی عروج پر تھی۔ وہ علینا کے ہر سوال کے جواب میں بس ہاں ہاں کر رہا تھا۔ علینا ایک انٹیلیجنٹ لڑکی تھی۔ وہ عباس کی اس بے رخی اور کھوئے ہوئے انداز کو فوراً تاڑ گئی۔ واٹس رانگ ود یو عباس؟ علینا نے ریسٹورنٹ میں ہی غصے سے چمچ کو پلیٹ پہ پٹکا۔ تم یہاں میرے ساتھ ہو یا کہیں اور؟ عباس نے چونک کر اسے دیکھا مگر کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ علینا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ شدید ناراض ہو کر وہاں سے اٹھی اور عباس کو وہیں چھوڑ کر خود ہی ٹیکسی کر کے چلی گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عباس اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھی نہیں گیا۔ اس کا اپنا دماغ اس وقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ ڈنر سے واپسی پر ہی عباس گھر نہیں آیا۔ وہ گاڑی لے کر سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ عاتکہ کا وہ روپ، اس کے کھلے بال اور سارم کا نام، یہ سب اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ جب وہ آدھی رات کو گھر لوٹا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی لانچ میں داخل ہوا اسے کچن کی ہلکی سی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کچن کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید دوپٹے کو گلے میں ڈالے عاتکہ اپنے ہی دھیان میں چائے بنا رہی تھی اور عاتکہ کان سے فون لگائے کسی سے باتوں میں بزی تھی۔ تبھی اس کی نظر دروازے پہ کھڑے عباس پر پڑی۔ اس کے چہرے پر جو ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی وہ عباس کو دیکھتے ہی ایک دم سنجیدگی میں بدل گئی۔ روبی، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ عاتکہ نے جلدی سے موبائل سائڈ پہ رکھا اور مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ وہ عباس کو پورے طریقے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ عباس سے خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے گلا کھنکا کر صاف کیا۔ مجھے چائے مل سکتی ہے؟ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے عاتکہ کا ہاتھ رکا مگر اس نے نہ تو عباس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ خاموشی سے اپنا مگ لے کر سپاٹ چہرے کے ساتھ عباس کی سائڈ سے نکل کر کچن سے باہر چلی گئی۔ احساس توہین سے عباس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح اگنور کرنے کی؟ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کود رہا تھا۔ وہ مجھے یعنی ڈاکٹر عباس کو اگنور کر رہی ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی انا پرست وجود کو عاتکہ کی اس پر بے رخی نے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن منگنی کی تیاری میں گزر گئے مگر عباس کے اندر ان تیاریوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا تھا اور یہ بات علینا بھی اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسپتال کے کیبن میں بیٹھا غائب دماغی سے اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس نے ہاسپٹل کی راہداری میں ڈاکٹر سارم اور عاتکہ کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے جانے کے بعد وہاں کھڑی نرسز آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کا کپل کتنا پیارا لگتا ہے نا؟ یہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور نرس کی بات نے جیسے عباس کے اندر حسد کی ایک بھیانک آگ بھڑکا دی تھی اور وہ تب سے ہی اس الجھن میں کودا ہوا تھا۔ اسی دوران علینا کیبن میں آئی اور اسے کسی کیس کے حوالے سے کچھ بتانے لگی۔ عباس، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ علینا نے غصے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ عباس نے چونک کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ کہا تم نے؟ عباس کے سوال پر علینا کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو عباس؟ تم مجھے ایک بار صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ جب سے تم انڈیا آئے ہو تم بالکل بدل گئے ہو۔ کتنا کچھ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ جب ہم بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی میڈیکل پوائنٹ پر بات کرتے تھے مگر اب کچھ بھی نہیں۔ تم میری بات کو غور سے سنتے تک نہیں ہو۔ علینا غصے سے پھٹ پڑی۔ عباس کا اپنا برداشت بھی اب جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی غصے سے تل ملا کر بولا، اچھا تو تم مجھ سے کوئی رومانٹک بات کرو نا تاکہ میں بھی ذرا سکون میں ہو کر تمہاری باتیں سن سکوں۔ ہمیشہ فلاں مریض کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے، فلاں کیس کی ہسٹری یہ ہے، کیا اسی کو شیئر کرنا ہے؟ ہم نے ساری زندگی ہم ہمیشہ یہی بورنگ باتیں شیئر کریں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ پیار محبت کی باتیں کرو۔ واٹ آر یو کریزی عباس؟ علینا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ ہم کوئی ٹین ایجرز نہیں ہیں جو اس طرح کی فضول پیار محبت کی باتیں کریں۔ ہم پریکٹیکل انسان ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں۔ کیوں، کیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں؟ بلکہ بوڑھے بھی اگر ہو گئے تو کیا بوڑھے پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتے؟ میرے موم اور ڈیڈ تو ابھی تک کرتے ہیں۔ ڈیڈ کی کسی بات پر موم کے چہرے پہ محبت کے رنگ چھا جاتے ہیں۔ تم ایسے کیوں نہیں ہو علینا؟ عباس کو آج تک جن انڈین کلچر والی عورتوں کے مزاج سے چڑ تھی وہ آج اسے چاہیے تھی اور وہ علینا میں وہی چیز چاہ رہا تھا۔ علینا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو عباس، تم اپنی موم سے میرا کمپرومائز کر رہے ہو۔ وہ ایک ہاؤس وائف ہیں
اور ہاؤس وائف کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، شرمانا اور لبھانا۔ لیکن معاف کرنا، مجھ سے تم یہ امید مت رکھنا کہ میں اس طرح کی چیپ حرکتیں کروں گی۔ علینا کی زبان سے اپنی ماں کے لیے ایسے شبد سن کر اب کی بار عباس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہیں تمہیں لگتا ہے کہ میری موم چیپ حرکتیں کرتی ہے؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اب تم بات کو جان بوجھ کر بڑھا رہے ہو عباس۔ علینا نے اس کے غصے سے ڈر کر نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ بات تم نے بڑھائی علینا؟ عباس نے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ تم نے میری موم کے بارے میں اس طرح بولا تو بولا کیسے؟ تم خود ہوتی کون ہو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں بولنے والی؟ تم کہتی ہو کہ ان کا شرمانا یہ چیپ حرکتیں ہیں؟ ہاں تو اور کیا ہے، اب اس عمر میں وہ اس طرح شرماتی ہے تو چیپ ہی لگیں گی نا۔ علینا نے بھی اس بار بنا لحاظ کی تڑک کر جواب دیا۔ عباس نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے علینا۔ مجھے لگا تھا تم بہت سوبر اور ڈیسنٹ ہو، مگر کچھ دن پہلے تم نے اس غریب عورت کے ساتھ جو بیہیو کیا، اور اب آج جو میری موم کے لیے تم جو شبد استعمال کر رہی ہو، یہ تمہارا اچانک بدلاؤ ہے یا تم شروع سے ہی ایسی تھی؟ عباس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال تو میں بھی تم سے کر سکتی ہوں عباس، تم بھی کافی سوپر اور ڈیسنٹ لگتے تھے، مگر تم بھی بدل چکے ہو۔ پہلے ہی ایسے تھے یا اب ڈرامہ کرنا شروع کیا ہے؟ تمہارے یہ بدلاؤ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ جب میں تم سے بات کرتی ہوں تو تم مجھے اگنور کر دیتے ہو، تمہارے ساتھ ہوتی ہوں اور تم کہیں اور سوچوں میں گم ہوتے ہو۔ کہیں تمہیں اپنی اس بہن جی ٹائپ بیوی سے لگاؤ تو نہیں ہو گیا؟ شٹ اپ علینا، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، جب بولتی ہو تو صرف زہر ہی اگلتی ہو۔ اب ایک کام کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی چل چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس منگنی کا کوئی تک نہیں بنتا، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب وہ تلخ لہجے میں بولا۔ علینا نے ایک جھٹکے سے اپنا پرس اٹھایا۔ اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے یہ بات خود بول دی، کیونکہ میں بھی اب تمہیں ایک پل برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد عباس نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر سے منووزن کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی اور دل ہی دل میں آتکا سے بولا۔ میں سمجھ چکا ہوں آتکا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میری منزل صرف تم ہو اور میں تم پر ہی رکنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو کمپوز کر کے وارڈ کا چکر لگانے کے لیے اٹھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر اسٹاف روم پر پڑی، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر آتکا بیٹھی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح برقع پہنا ہوا تھا اور سر کو اپنے ڈریس کے ساتھ دوپٹے سے حجاب کی صورت میں لپیٹ رکھا تھا۔ عباس اندر داخل ہو گیا۔ آتکا اپنے سامنے رکھی فائل بند کر کے جیسے ہی بے دھیانی میں پلٹی تو پیچھے کھڑے عباس سے بری طرح ٹکرا کر بیلنس بگڑنے سے وہ پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ عباس کی پھرتی اس کی کمر سے تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ بھی بے اختیار عباس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ کچھ پل کے لیے تو آتکا سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تھم سی گئیں، مگر اگلے ہی سیکنڈ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ جمائے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن عباس نے اپنی پکڑ اور مضبوط کرتے ہوئے اسے خود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ مجھ سے شادی کرو گی دوبارہ؟ عباس نے گمبھیر اور گہری آواز میں پوچھا۔ آتکا نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھٹکے سے خود کو عباس کی پکڑ سے آزاد کروایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔ کیوں؟ مجھ میں اب ایسا کیا نظر آ گیا جو آپ میرے جیسی پینڈو ٹائپ لڑکی کو پرپوز کر رہے ہیں؟ اور آپ کی وہ علینا جی کہاں ہیں؟ کہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ مجھے تو لگتا ہے چھوڑ ہی دیا ہوگا، تبھی تو آپ گھوم پھر کر میرے طرف آئے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑا ہے، اس نے مجھے نہیں۔ عباس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اوہ اچھا، مطلب ایک اور گناہ اپنے سر لے لیا آپ نے۔ علینا کا بھی دل توڑ دیا۔ آتکا نے تالیاں بجانے والے انداز میں طنز کیا۔ کتنے خود غرض ہے نا آپ عباس صاحب، آپ کی آنکھوں کی پسندیدگی تو مجھے نظر آ رہی ہے، مگر آپ شاید میری آنکھیں پڑھنا بھول گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں آپ کے لیے صرف اور صرف بیزاری ہے۔ میں ذرہ برابر بھی آپ سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اس کا یہ سرد لہجہ عباس کی مردانہ انا پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آتکا کے بائیں دائیں ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ پورے طریقے سے بلاک کر دیا۔ اب ان دونوں کے بیچ صرف کچھ انچ کا فاصلہ تھا۔ آتکا کا دل ایک پل کے لیے جیسے بند ہونے لگا، مگر اس نے اپنے نظریں جھکانے سے انکار کر دیا۔ عباس نے گہری نظر سے اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھا اور پھر شرارت سے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ کوئی بات نہیں آتکا، ایک بار تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، محبت خود بخود ہو جائے گی۔
وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور پھر عاتکہ کو اسی حال میں چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ عاتکہ نے اس کے جانے کے بعد 2-3 گہری سانس بھری اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو کمپوز کیا۔ اس کا پورا وجود غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے تایا جان سے بات کرنا ہوگی، مجھے جلدی سے جلدی کھلا لینا ہوگا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور پھر سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شام کو جب عاتکہ گھر پہنچی تو لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ بہت جلدی کے ساتھ سلام کرتی ہوئی دادو کے پاس بیٹھ گئی۔ عباس بھی بالکل اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کی بھاری خاموشی کے بعد عاتکہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، تایا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عباس نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی عباس صوفے پہ سیدھا ہوا اور بولا، ایک منٹ، اس سے پہلے کہ تم کوئی بات کرو میں ڈیڈی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کی نظریں عباس پہ ٹک گئیں۔ عباس نے یعقوب ملک کی طرف دیکھا۔ پاپا، میں عاتکہ کی وداعی چاہتا ہوں، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ عباس کی اس دھماکے دار بات پر لاؤنج میں موجود سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ چائے کا مگ اٹھاتے یعقوب ملک کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ رخصتی چاہیے؟ ویسے کیا ہوا ہے ایسا؟ 2 دن بعد تو تمہاری منگنی ہے علینا کے ساتھ، تو اب ایک دم سے عاتکہ کی رخصتی چاہتے ہو، کیوں؟ یعقوب ملک نے طنزیہ انداز میں اپنے بیٹے کو گھورتے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ حد ہے ڈیڈ، کچھ دن پہلے آپ سب لوگ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میں عاتکہ کو اپنا لوں۔ اب میں جب خود یہ کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ عباس جھنجھلا گیا۔ کیوں؟ ہم کس بات پر خوش ہوں عباس صاحب؟ اس بار یہ الفاظ یعقوب ملک کے نہیں تھے بلکہ عاتکہ کے تھے، جو صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی عباس کے پاس آئی۔ بتائیے نا، ہم کس بات پر خوش ہوئیں؟ کیا اس بات پر خوش ہوں کہ آپ مجھے بار بار ٹھکراتے ہیں اور پھر جب دل چاہتا ہے اپنا بھی لیتے ہیں؟ اس بات پر خوش ہوں کہ آپ نے کسی اور کو ٹھکرا کر مجھے دوبارہ اپنانے کا اعزاز بخشا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ کسی کی بربادی پر اپنا محل بناؤں گی؟ ایسی لگتی ہوں میں آپ کو؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ سب لوگ اسے ہی ہکا بکا دیکھ رہے تھے، جو کبھی اس طرح بات نہیں کرتی تھی۔ پلیز 1 منٹ کے لیے مجھے سنو اور پھر فیصلہ دو، وہ بڑبڑایا۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر عباس، آپ نے جب مجھے 8 سال پہلے ٹھکرایا تھا، میں نے اسی دن آپ کو اپنے دل سے نکال دیا تھا اور اسی دن یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں اب کبھی آپ کی زندگی میں پلٹ کر نہیں آؤں گی، اور اب میں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور ویسے بھی میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو کسی معاملے میں سیریس ہی نہ ہو۔ کل کو آپ کسی اور کی خاطر مجھے پھر چھوڑ دیں گے یا میری کسی غلطی کا بہانہ بنا کر مجھ سے پھر دور ہو جائیں گے۔ سوری، میں ایک ڈر کے ساتھ نہیں جی سکتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ عاتکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عباس تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ مجھے لائف میں کیا چاہیے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ لائف پارٹنر کو بالکل پریکٹیکل ہونا چاہیے، لیکن علینا کے ساتھ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں۔ میں روبوٹنگ لائف نہیں جینا چاہتا، ایک انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ڈیسائیڈ کیا ہے اور میں اپنی اس بات کی گارنٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم جیسے چاہے مجھے آزما سکتی ہو، مجھے آپ کو آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاتکہ نے سرد لہجے میں عباس کی بات کاٹی اور یعقوب ملک کی طرف مڑی۔ تایا جان، ایک فیصلہ انہوں نے 8 سال پہلے کیا تھا اور میرا فیصلہ بھی یہ ہے کہ یا تو یہ مجھے طلاق دیں اور اگر یہ نہیں دیں گے تو میں خلا لے لوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اوپر جانے کے لیے مڑی۔ عاتکہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹھ کر بات تو کرو۔ عباس ایک دم لپک کر اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روکا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں اور میرا فیصلہ اٹل ہے، عاتکہ نے انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا اور عباس کو اگنور کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عباس نے بے بسی سے اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ تو آپ میں سے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ بالکل نہیں، جس طرح تم اپنے فیصلہ لینے سے آزاد ہو عباس، ٹھیک اسی طرح اس بچی کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تم جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہے ہو اور وہ تمہیں ریئیکشن بھی نہ دے۔ میں عاتکہ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، تم اگر اپنے طریقے سے اسے منا سکتے ہو اور اسے اپنے ارادے سے باز کر سکتے ہو تو کرو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، یعقوب ملک نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ عباس نے شکوہ بھری نگاہوں سے سب کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔
پھر اگلے کئی دن عباس کے لیے کسی عذاب کی طرح گزرے۔ وہ اپنے حساب سے ہر وقت عاتکہ کو منانے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا رویہ برف کی طرح سرد تھا۔ وہ عباس کو دور سے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ آج بھی اسپتال کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد عاتکہ گھر جانے کے لیے پارکنگ ایریا میں آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی چابی گھما کر اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن گاڑی نے عجیب سی آوازیں نکالی۔ وہ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اس نے 2-3 بار پھر ٹرائی کیا، مگر وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی۔ عاتکہ نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کی گاڑی کی ونڈو کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا، باہر عباس کھڑا تھا۔ عاتکہ نے جھنجھلا کر اپنی گاڑی کا مرر نیچے کیا۔ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ عباس نے باہر کھڑے ہو کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری گاڑی ہے، میری پرابلم ہے، میں خود سالو کر لوں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے نفرت ہے یا جو بھی ہے، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم میری اتنی سی مدد بھی نہیں لے سکتی؟ اگر مدد نہیں لینی تو مت لو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، گاڑی کو ادھر ہی لاک کر دو۔ آپ سے مدد لینے سے بہتر ہے میں پیدل چلی جاؤں، عاتکہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ ایریا سے باہر نکلنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سڑک سنسان ہو چکی تھی۔ عاتکہ سڑک کے کنارے تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ عباس اپنی گاڑی اس کے پیچھے چیٹی کی رفتار میں چلاتے ہوئے لایا۔ اس نے گاڑی کی ونڈو نیچے کی اور اسے پکارا۔ ضد مت کرو عاتکہ، پلیز بیٹھ جاؤ۔ جب ہماری منزل ایک ہی ہے تو پھر میرے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ عاتکہ نے چلتے چلتے ایک دم رک کر اسے گھورا۔ ہماری منزل نہ ایک کبھی تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں گھر جانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی بات پر اور زیادہ چڑھ کر بولا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ہی گھر کا بول دیتے، مگر آپ نے منزل کا لفظ جان بوجھ کر بولا تاکہ اپنی سستی شاعری مجھ پر جھاڑ سکیں۔ وہ تپتے ہوئے انداز میں بولی۔ عباس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اوکے مائی وائف، معاف کر دو مجھے۔ جب ہمارا گھر ایک ہے تو پلیز میرے ساتھ چلو۔ اس ٹائم تمہیں کوئی ٹیکسی نہیں ملنے والی، رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں تمہیں اس طرح تنہا سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عاتکہ کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے 8 سال پہلے اور میں نے اپنی زندگی کو خود سمیٹا ہے۔ اگر میں اتنے سال خود کو سنبھال سکتی ہوں تو آج بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور عباس گاڑی کی سپیڈ اس کے قدموں کے ساتھ ملائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس طرح چیٹی کی رفتار سے تمہارے ساتھ گاڑی چلاتا جاؤں گا۔ صبح تک تو ہم گھر پہنچ ہی جائیں گے، بلکہ راستے میں اخبار والا ملے گا تو اس سے اخبار لے کر سائڈ روڈ پر بنے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پراٹھے کا آرڈر بھی دے دیں گے، عباس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عاتکہ اس کی بات پر تل ملا کر رک گئی اور اس پر ایک تیکھی نگاہ ڈال کر کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک پرانی موٹر سائیکل نکلتی ہوئی ان کے پاس آ کر زوردار بریک مارے۔ بائک پر 2 ڈاکو سوار تھے۔ نکال جو کچھ ہے میڈم، ایک ڈاکو نے پسٹل سیدھی عاتکہ پہ تانتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ اوئے ہیرو، تو بھی باہر نکل گاڑی سے۔ تو وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے باہر نکل آیا۔ عاتکہ ڈر سے کانپنے کے بجائے ایک دم غصے سے عباس کی طرف مڑی۔ دیکھ لیا آپ نے، آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو موقع ملا۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو غلط راستے پر نہ پڑتی، بلکہ سیدھے مین روڈ پر ہوتی، مگر آپ کی وجہ سے میں غلط راستے پہ آ گئی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ بہت اچھے، یعنی اب ڈاکوؤں کے آنے کا الزام بھی مجھ پر ہے؟ واہ عاتکہ واہ، تمہاری لاجک کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ دیکھا نا ڈاکو بھائی، بیویاں ہوتی ہی ایسی ہیں، سارا کیا دھرا معصوم شوہر پر ڈال دیتی ہیں۔ الزام تو میرا بنتا ہے نا کہ اگر یہ گاڑی میں بیٹھ جاتی تو میں پھٹ سے گاڑی اڑا کر لے جاتا اور آپ لوگوں کے ہتھے نہ چڑھتا، مگر نہیں، اس کے پیدل چلنے کی وجہ سے میں بھی ہتھے چڑھ گیا آپ کے۔ وہ بھی دانت پیس کر بولا۔ ہاں، ساری غلطیاں تو ہم بیویوں کو ہی ہوتی ہے نا۔ آپ کو پتا ہے ڈاکو بھائی، ان کے چھچورے پن کی وجہ سے نہ ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے، مگر یہ بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ عاتکہ نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ اوئے بس، پسٹل پکڑے ڈاکو نے ان دونوں کے بیچ میں ہاتھ لہرایا۔ مذاق چل رہا ہے کیا؟ ہم ڈاکو ہیں، ڈکیتی کرنے آئے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے والی پنچایت نہیں ہے۔ چل نکال جو کچھ ہے۔ اب کی بار بولتے ہوئے اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ عاتکہ نے ڈر سے جلدی سے اپنا پرس ڈاکو کی طرف بڑھا دیا۔ دوسرے ڈاکو نے عباس کی جیب سے والیٹ اور فون نکال لیا۔ یہ بازو سے بریسلیٹ بھی اتارو۔ پہلے ڈاکو کی نظر عاتکہ کے ہاتھ پر پڑی۔ نہیں، یہ میں نہیں دوں گی، عاتکہ نے تڑپ کر اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے کانپتے لہجے سے کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا عاتکہ؟ دے دو، میں تمہیں ایسے 100 بریسلیٹ لا دوں گا، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو؟ عباس نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ آپ چپ رہیں ڈاکٹر عباس، آپ کو ہر چیز پیسوں سے تولنے کی عادت ہے۔
یہ میرے پاپا کا مجھے دیا ہوا آخری گفٹ ہے، میں یہ ان لٹیروں کو کبھی نہیں دوں گی۔ آتکا نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکو نے سر پکڑ لیا۔ کوئی میرا دماغ خراب مت کرو، بی بی یہ بریسلٹ اتارو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ نہیں دوں گی، بولا ہے نا، اپنے جیتے جی میں یہ کبھی نہیں دوں گی۔ یہ میرے پاپا کی آخری نشانی ہے، میرے جذبات جڑے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ تڑپ کر چلائی، جیتے جی نہیں دو گی نا؟ چل تیرے مرنے کے بعد ہم خود ہی اتار لیں گے، ڈاکو نے ڈٹ کر کہا۔ ڈاکو نے پسٹل کا ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے کہ گولی آتکا کو لگتی، عباس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ایک دم اسے پیچھے دھکیلا اور خود اس کے آگے آ گیا۔ گولی عباس کے کندھے کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ عباس کے منہ سے درد کی چیخ نکلی۔ وہ اپنے بازو کو ہاتھ سے دباتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کندھے سے خون ابل پڑا تھا۔ عباس! آتکا کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس کا پورا غصہ سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور وہ عباس کی طرف لپکی۔ اتارو ورنہ دوسری گولی اس کے سینے کے پار کر دوں گا۔ ڈاکو نے دوبارہ پسٹل تانی۔ اوکے اوکے، میں اتارتی ہوں، پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ وہ ہاتھ سے اپنا بریسلٹ اتارنے لگی۔ آپ نے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ عباس، آپ ہمیشہ ایسے ہی خود غرضی دکھاتے ہیں۔ میں خود غرض ہوں؟ عباس نے درد سے کراہتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ تمہارے پاپا کی نشانی بچانے کے لیے گولی میں نے کھائی ہے، اور خود غرض بھی میں ہی ہوں؟ ڈاکو تلملا اٹھا۔ بس کر دو، گولی لگی ہے اسے، پھر بھی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے دونوں کی۔ چلو بی بی، بریسلٹ پھینکو ادھر۔ عباس نے درد کی شدت کو ایک طرف جھٹکا، آتکا کے کانپتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اس کے کان میں بولا، بریسلٹ مت اتارو، اب تم اپنے میاں کا کمال دیکھو۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو کچھ سمجھ پاتے، عباس ایک زخمی شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے بجلی جیسی تیزی سے پہلے ڈاکو کی کلائی پر ہٹ کیا، پسٹل نیچے گری اور عباس نے ایک زوردار مکہ مار کر اسے دور اچھال دیا۔ دوسرا ڈاکو پسٹل تاننے ہی والا تھا کہ عباس نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے سڑک پر پٹخ دیا۔ کچھ ہی منٹ میں اس نے ان دونوں لٹیروں کو ایسی دھول چٹائی کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ عباس نے نیچے گری پسٹل اٹھائی اور ان پر تان دی۔ اب پسٹل عباس کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا چہرہ غضبناک تھا۔ کھڑے ہو جاؤ اور یہ دوسری پسٹل اور ہمارا سارا سامان بھی میرے حوالے کرو ورنہ اگلی گولی سیدھی تمہاری ٹانگ پر لگے گی، عباس نے گرجدار آواز میں کہا۔ میری فائٹ سے تم لوگ یہ تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ میں بلیک بیلٹ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا نشانہ بھی کبھی چوکتا نہیں ہوگا۔ میں فائٹ کے ساتھ ساتھ گولی چلانا بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے خاموشی سے شرافت کا ثبوت دو ورنہ یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ ڈاکو اپنی پسٹل اور ان کا سامان زمین پر پھینکتے ہوئے روہاں سے ہو گئے۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے گولی مت چلانا، ہم تو پہلے ہی تم دونوں میاں بیوی کے نوک جھونک سے آدھے پاگل ہو چکے تھے، اوپر سے تم بلیک بیلٹ نکلے۔ یہ تو اپنا سامان اور ہمیں جانے دو۔ انہوں نے فوراً اپنی بائک اٹھائی اور سڑک پر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے ایسے بھاگے جیسے پیچھے بھوت لگا ہو۔ ڈاکوؤں کے جاتے ہی عباس کے وجود کا سنیم جواب دے گیا اور نڈھال سا ہو کر وہیں سڑک کی مٹی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سفید شرٹ اس کے اپنے ہی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ آتکا روتی ہوئی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیے جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں، ابھی گھر چلیں گے ہم۔ نہیں نہیں، کچھ دیر اور ویٹ کرتے ہیں، آئی برو چڑھا کر دیکھتا اس پر طنز کر گیا۔ وہ روتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھنے لگی۔ اس نے عباس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آئی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے جیسے ہی سڑک پر ڈالی، اچانک گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بند ہو گئی۔ آتکا نے گھبرا کر 2-3 بار چابی گھمائی لیکن گاڑی بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی۔ عباس نے نم آنکھوں سے آتکا کو دیکھا۔ آتکا نے جھنجھلا کر گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ عباس تکلیف کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا مگر وہ اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آتکا نے آس پاس نظر دوڑائی۔ دور سڑک کے کنارے اسے ایک مدھم سی لائٹ نظر آئی اور بنا سوچے سمجھے اس طرف بھاگی اور چلا چلا کر پکارنے لگی، ہیلو، پلیز ہیلپ می، کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ می، پلیز میری مدد کر دیجیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص ہاتھ میں ٹارچ لیے اندھیرے میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 آدمی اور تھے۔ انہوں نے عباس کو سہارا دیا اور سڑک کے کنارے بنے ایک ڈھابے پر لے آئے۔ او کاکا، جلدی سے مانجھی چارپائی لے آؤ، وہ آدمی چلایا۔ چارپائی بچھا دی گئی اور عباس کو اس پہ لٹایا گیا۔ آتکا بھاگتے ہوئے گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اس نے عباس کی شرٹ اتار کر جلدی سے اس کے زخم کو صاف کیا اور بینڈیج کرنے لگی۔ عباس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے آتکا، تم پٹی کر رہی ہو یا بدلہ لے رہی ہو؟ عباس تکلیف سے آہ بھر کر کہا۔ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ ڈاکٹر عباس، گولی کھا کر بھی آپ کی زبان چل رہی ہے۔ آتکا نے غصے اور فکر مندی کے
ملے جلے جذبات سے کہا اور سرجیکل سرنج میں ایک پین کلر انجیکشن بھرنے لگی۔ عباس نے انجیکشن دیکھ کر آنکھیں پھیلائی۔ دیکھو عاتکہ، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے یہ انجیکشن درد کا ہے، لیکن تمہارے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں غصے میں زیادہ ڈوز مت دے دینا۔ عاتکہ نے اب کی بار بنا جواب دیے مہارت سے اس کے بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے کے کچھ ہی دیر بعد نیند کا خمار بڑھ گیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ عاتکہ اس کے چارپائی کے پاس ہی پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی، مگر ان ڈھابے والوں کا رویہ بہت ہی شریفانہ تھا۔ وہ دور ایک سائیڈ پر بیٹھ گئے۔ کچھ ٹرک ڈرائیور آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ کافی رات گئے، وہاں بالکل سناٹا چھا گیا۔ تو عاتکہ کے رگوں پر ڈر کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ وہ دعائیں مانگنے لگی۔ اسی دوران وہی آدمی اس کے پاس آیا۔ میڈم جی، اگر آپ کہیں تو ایک چارپائی اور لگوا دیں، آپ آرام سے سو جائیں، صبح سویرے مستری آئے گا تو آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دیں گے۔ وہ دوسری چارپائی پر لیٹ گئی، مگر اس نے خود کو سونے سے روک رکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، مگر ذہنی دباؤ اور تھکان کی وجہ سے آخرکار اس کی آنکھ لگ ہی گئی۔ جب عاتکہ کی آنکھ کھلی تو سورج نکل رہا تھا، رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور ساتھ والی چارپائی پر سوئے ہوئے عباس کو دیکھا، جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ سب ڈھابے والے نیچے زمین پر بستر بچھائے سکون سے سو رہے تھے۔ دنیا اگر برے انسانوں سے بھری رہے تو اچھے انسانوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس نے مسکرا کر ان سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عباس بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ آدمی اٹھا اور عاتکہ کے پاس آیا۔ میڈم جی، میں ابھی آپ کی گاڑی مستری سے ٹھیک کروا کر لاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور وہ واقعی 1 گھنٹے میں گاڑی ٹھیک کروا کر لایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عباس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ نہیں صاحب جی، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، ہم نے تو انسانیت کے ناطے یہ سب کیا ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ لوگوں نے ہمیں رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، چلو اسی کا کرایہ سمجھ لو۔ اگر ہم کسی ہوٹل میں ایک رات کے لیے ٹھہرتے نا تو وہاں ہزاروں روپے کرایہ بن جاتا۔ یہ تو کچھ ہزار ہیں، رکھ لو یار۔ عباس نے نرمی سے کہتے زبردستی پیسے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ عاتکہ خاموشی سے عباس کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی۔ عباس کے بدلے ہوئے اور اس رویے نے اس کے دل کے سختی میں ہلکی سی دراڑ ڈال دی تھی۔ اس کا دل کی برف جیسے پگھلنے لگی تھی۔ چلیں میڈم، یا ابھی اور کچھ دیر یہاں رک کر نوک جھونک کا اگلا راؤنڈ شروع کرنا ہے؟ عباس نے عاتکہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ عاتکہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی، مگر اس بار اس کی نظر میں نفرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی اپنائیت والی ناراضگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچے تھے اور گھر والے بے چینی سے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں، مجھے تو صبح پتہ چلا کہ تم دونوں رات بھر گھر نہیں آئے۔ فرحہ بیگم پریشانی سے ان دونوں کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا مما، بس رات راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا تھا، عباس نے کہتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ یا اللہ، ذرا چوٹ تو نہیں آئی میرے بچے کو؟ فرحہ بیگم نے تڑپ کر اس کا بازو دیکھا جس پر پٹی بندھی تھی۔ نہیں مما، میں بالکل فٹ ہوں، اور آپ کی بہو تھی میرے ساتھ، وہ کچھ ہونے دے سکتی ہے بھلا؟ اس نے تو فوراً سے چیخ چیخ کر گاؤں والے کو اکٹھا کر لیا تھا۔ عباس نے عاتکہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، تو عاتکہ اسے گھورتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آج سنڈے تھا تو ہاسپٹل سے چھٹی تھی، اس لیے پورا دن آرام سے گھر ہی گزرنا تھا۔ عاتکہ کا فریش ہو کر نکلی دل چاہ رہا تھا کہ ایک نظر جا کر عباس کو دیکھے کہ اس کا درد کیسا ہے، لیکن میں خود کو کٹھور بنائے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ مگر کچھ دیر بعد فرحہ بیگم نے آ کر اسے عباس کے کمرے میں جا کر اس کے بینڈیج چینج کرنے کا کہا، تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، مگر کمرے کے دروازے پر ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ عباس فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، اب میں انڈیا نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنوں کے بنا بہت رہ لیا، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، انسان باہر والوں کو جتنا مرضی سمجھ لے کہ وہ ہمارے ہم مزاج ہیں، لیکن تکلیف میں وہ لوگ اکیلا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اب میرا دل یہاں لگ چکا ہے، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو دروازے پر عاتکہ کو کھڑا دیکھ اس نے فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس وقت وہ فیروزی کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی اور دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا۔ تائی جان کہہ رہی تھی مجھے آپ کی بینڈیج بدلنی ہے،
اس لیے آئی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں اس کی پرانی پٹی کھول کر زخم صاف کر رہی تھی کہ اس کا ریشمی دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھوں پہ آ گرا۔ عباس اسے کھلے ریشمی بالوں میں دیکھتا رہ گیا۔ بینڈیج کرنے کے دوران دوپٹہ بار بار اس کے کندھے سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا، جسے وہ بار بار جھنجھلا کر سنبھال رہی تھی۔ عباس نے اچانک اس کے گلے سے دوپٹے کو کھینچ کر اپنے پاس میں رکھ لیا۔ عاتکہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میرا دوپٹہ دیجیے، وہ بینڈیج کرنا چھوڑ کر کانپتے لہجے میں بولی۔ عباس نے جواب دینے کے بجائے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو عاتکہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھی اس کے سینے پہ جا گری۔ گھبراہٹ میں اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی تپتی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ عباس کی نگاہیں ان بند کانپتی پلکوں سے پھسلتی ہوئی اس کے کانپتے ہونٹوں پہ رکی۔ اسے اپنے حلق میں جیسے کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ بے اختیار جھکتا گستاخی کر بیٹھا۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہوا، عاتکہ گہری گہری سانس بھرتی ہوئی ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی، مگر عباس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عباس، بدتمیزی مت کریں، دوپٹہ دیجیے میرا، پلیز، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ ذرا پاس آ کر لو نا، عباس نے دوپٹہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ رکھ لیجیے، مجھے نہیں چاہیے، وہ غصے سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑنے لگی، مگر اس کا ہاتھ ابھی تک عباس کے ہاتھ میں تھا۔ عباس نے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس طرح باہر جاؤ، تمہیں اس طرح دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے عاتکہ۔ جانتی ہو تمہارا حسن اتنا پاکیزہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی اجنبی عورت بھی تمہیں دیکھ لے تو فدا ہو جائے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ گھر کے نوکرانی بھی تمہیں اس طرح دیکھے۔ زندگی میں کبھی تم کسی کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں گئی، آج کیسے سوچ لیا کہ ایسے ہی چلی جاؤ گی؟ وہ کہتے ہوئے پھر سے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکتا اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ جب وہ دھیرے سے دور ہوا تو عاتکہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اور وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ عباس اسے خود میں سمیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ مجھے کیوں کمزور کر رہے ہیں عباس؟ خود کے ساتھ کیوں لڑنے نہیں دے رہے؟ مجھے ہارتا دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ لیجیے، میں ہار گئی، یہ لیجیے، آپ کو جو مجھ سے حق لینا ہے لے لیجیے، میں بس لیٹی ہوں نا، نوچ لیجیے مجھے، وہ تھکے تھکے انداز میں ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی انا اور محبت کی اس جنگ سے بری طرح تھک چکی تھی۔ اس کی بات پر عباس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس نے نرمی سے عاتکہ کے بال مٹھی میں پکڑے اور اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے قریب کیا۔ پاگل لڑکی، اگر مجھے تمہیں نوچنا ہی ہوتا، تم پر صرف اپنا مرد ہونے کا حق ہی جتانا ہوتا، تو میں زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ عاتکہ تم مجھے روک نہیں سکتی تھی، مگر میں ایک ہاری ہوئی مجبور لڑکی نہیں چاہتا۔ میں اپنی غلطیوں کا پشچاتاپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری روح، تمہاری محبت، تمہارا اعتبار جیتنا چاہتا ہوں، صرف تمہارا جسم نہیں۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے عاتکہ، جب تک تم پورے دل سے مجھے قبول نہیں کرو گی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ عباس کے ان دل کو چھو لینے والے سچے اور گہرے الفاظ نے عاتکہ کے دل کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ اس کی باتوں سے یہ عاتکہ پانی پانی ہو گئی۔ عباس نے اسے دھیرے سے چھوڑا، پیچھے ہٹا اور بہت ہی عزت سے اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پہ ڈال دیا۔ عاتکہ خاموشی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی، مگر اب اس کے کانوں میں عباس کے انہیں الفاظوں کی گونج تھی۔ وہ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، عباس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ تبھی اسے کسی کی کہی ایک بات یاد آئی کہ اگر دل کوئی فیصلہ کرنے سے کنفیوز ہو تو گھر کے بزرگ سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ انہیں ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی دادی کے کمرے میں گئی، دادی سے لپٹ کر خوب روئی۔ دادی اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے دادی کو اپنے دل کا سارا حال بتا دیا کہ وہ عباس کو لے کر کیسے پریشان ہے۔ کیا تم عباس کو پسند کرتی ہو؟ عاتکہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں دادی، میں اسے بہت چاہتی ہوں، لیکن اس کی بے رخی سے میں اسے نفرت کرنا چاہتی تھی۔ لیکن دادی، وہ بدل چکا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا، تو پھر اب ڈر کیسا؟ اتنا پریشان ہو کیوں؟ اتنے پریشان ہو؟ محبت کرتی ہو تو بتا دو اس کو۔ دادی، مجھے ڈر لگ رہا، کہیں وہ پھر سے مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، یا کبھی اس کی زندگی میں کوئی اور نہ آ جائے اور پھر دوبارہ سے وہ مجھے ٹھکرا نہ دے۔ نہیں میری جان، میرا دل کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ دل کا بہت اچھا ہے، وہ بس باہر کی چکا چوند میں کچھ دن کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔
اور پھر تم اپنی محبت سے اس کو اتنا سیراب کر دینا کہ وہ تمہارے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ دادی کی بات سن کر اس کا دل بالکل مطمئن ہو گیا اور وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے لیے دعائیں مانگی اور اللہ کی رضا طلب کی۔ وہ دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی اور روتے روتے مصلے پہ ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی اجلی کرنیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر رات دیکھے گئے خواب کی یاد آتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے اور جو ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے شوہر عباس کا تھا۔ عاتقہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کر اعجاز اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے رب نے اسے اتنا خوبصورت اور اشارہ دکھا دیا۔ اس کے دل سے عباس کے لیے بچی کھچی رنجشیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہاں صرف یقین کا نور تھا۔ وہ اب ایک پل بھی عباس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ پتہ چلا کہ عباس باہر لان میں ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور چائے بنا کر لان کی طرف گئی۔ لان میں ہلکی پھلکی ٹھنڈ تھی۔ عباس وہاں رکھے جھولے پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کا چہرہ درد سے تھوڑا سرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پیار تھا۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی۔ عباس، درد اب کیسا ہے؟ عباس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے عاتقہ کو دیکھ کر اس کی اداس آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ تم یہاں؟ جی ہاں، اور لیجیے چائے۔ وہ چائے تھماتے ہوئے اس کے بالکل پاس جھولے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی قربت اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ تم نے چائے بنائی ہے میرے لیے؟ مجھے لگا تھا رات کی بدتمیزی کے بعد تم شاید اب کبھی میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرو گی۔ عاتقہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائی۔ ان جھیل سی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی بلکہ محبت کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ میں آپ سے ہارنے آئی ہوں عباس۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ہار گئی اور آپ کی محبت جیت گئی۔ عاتقہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ چمتکار کیسے ہوا ڈارلنگ؟ میں نے رات اللہ سے دعا کی تھی عباس۔ میں پریشان تھی کہ میں آپ پر دوبارہ یقین کروں یا نہ کروں، لیکن میرے رب نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا اور مجھے خواب کے ذریعے اشارہ دے دیا۔ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ عباس نے سانس روک کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑی ہوں، طواف کر رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے وہ آپ ہیں۔ بس آپ میرا نصیب ہیں، میرا یقین ہے۔ عاتقہ کے لبوں سے یہ الفاظ نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو آنسو ٹوٹ کر عباس کے ہاتھ پر گرے۔ عباس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بنا دوسری طرف سے عاتقہ کو اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اسے اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا کہ عاتقہ کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے عاتقہ، تم نہیں جانتی میں نے اس دن کے لیے کتنا انتظار کیا۔ عباس نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے حصار سے پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ عباس نے محبت بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ عاتقہ کے گالوں پر گیا اور انگلی کے پوروں سے اس نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ عاتقہ سنو، تمہارے اس خوبصورت خواب کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ ہم اپنے ہنی مون پر دنیا کی کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، بلکہ میں تمہاری خواہش سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے تمہیں میں عمرہ پر لے کر جاؤں گا۔ عباس نے گہری محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بات جاری رکھی۔ اور صرف عمرہ ہی نہیں، ہمارا نکاح تو 8 سال پہلے مجبوری اور غصے میں ہوا تھا۔ اس بار ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں جا کر دوبارہ ایک نئے سرے سے محبت کے ساتھ اپنا نکاح کریں گے تاکہ ہماری زندگی میں پھر کوئی طوفان نہ آئے اور ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو محبت کرنے میں گزار دیں۔ عاتقہ کے لیے اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا تھا؟ دوستو، کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ونتی ہے، پلیز 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت محنت لگتی ہے لیکن آپ کے سبسکرائب سے محنت تھوڑی وصول ہو جاتی ہے۔ اور کہانی کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ باقی اپنا دھیان رکھیے گا، ملتے ہیں پرسوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔